سب سے پہلے یہ کمیٹی اچانک سے کس طرح سے اس کا قیام عمل میں آیا اور کتنی آپ کو توقعات یا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی اہم رول پلے کرے گی؟ دیکھیں نیشنل یہ جو ہم نے بنائی ہے ڈائیلاگ کمیٹی، اس میں کافی لوگ ہیں، اور یہ جو ہے اس کی قیام ایسے آیا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے جو اس وقت لوگ ہیں وہ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے آپس میں اتنے الجھے ہوئے کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیں جی یہ ان کے سب کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاحمت کی سیاست سے ہم جو ہے اتفاق نہیں کرتے، اسی لیے ہم نے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ لوگ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور ٹیمپریچرز کو نیچے لے کے آئیں، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو، تاکہ بالکل صحیح محمود مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ساری جماعتوں کو مل بیٹھنے کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری جماعتیں کیا واقعی مل بیٹھتی ہیں یا نہیں، اور جو ابھی پہلی نشست ہوئی ہے اس کو آپ کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب اس کو سمجھ رہے ہیں، تاکہ آگے مزید نشستوں کی آپ کو کتنی امید ہے؟ دیکھیں کیونکہ یہ پہلی نشست تھی اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کافی لوگ تھے، اور میں کہوں گا کہ اس میں جو ہے سیاسی شخصیات بھی تھی، جس میں کہوں گا کہ خاقان عباسی صاحب تھے، اور جماعت اسلامی کے بلوچ صاحب تھے، پی ٹی آئی کے جو بیسیکلی میں کہوں گا ایم این اے وہ جو مروت صاحب تھے، ایم این اے مروت صاحب تھے، بیرسٹر سیف صاحب جو کہ کافی ایکٹیو پی ٹی آئی میں نیگوسیشنز میں تھے، جو پچھلے 2 نیگوسیشن جو ہوئے تھے اس میں جو ہے بیرسٹر سیف صاحب جو مین کردار ان کا ہی تھا۔ آپ دیکھیں جیلوں میں جانا، آپ خان صاحب سے ملنا، ایسا ہی ہے، تو وہ تھے، کیونکہ وہ دیکھیں یہ وہ لوگ سب ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائے ملک کے اچھا اور محمود عوام کے مولوی مفاد۔ صاحب، بڑا انٹرسٹنگ بھی ایک یہ جو فیکٹر ہے اعلامیے کا کہ صدر، وزیر اعظم اور نواز شریف پر مشتمل کمیٹی جو ہے نا اس کی تجویز دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے اٹس اے بٹ ٹو ایمبیشس، یا پھر واقعی میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے وہ نہیں کر سکتی ہے مذاکرات؟ دیکھیں یہ اگر بیٹھ کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، جیسے انہوں نے لندن میں بلایا تھا، میثاق جمہوریت کیا تھا، تو ایک دفعہ اور دیکھیں بلائیں سب لوگوں کو، ان لوگوں کو، اور دیکھیں ایک کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف کوئی میں کہوں گا کہ ایگریمنٹ ہو جائے ملک کے مفاد میں۔ دیکھیں ہمیں تو میثاق معیشت بھی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ابھی ہمارے پاس وہ کچھ لوگ جو تھے میں کہوں گا کہ پاکستانی جو کہ بیرون ملک میں رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم انویسٹمنٹ کیسے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی پالیسی ہے، کل کوئی پالیسی ہے، تو فائنینشل اور اکنامک پالیسیز بھی جو ہے نا آنی چاہیے جو کہ کم سے کم 5 سے 10 سال کے لیے ہو، تاکہ انویسٹرز ادھر کا رخ کریں۔ انسٹیبل پالیسیز میں لوگ جو ہے انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ دیکھیں اس وقت 3 بڑے ہیں، اور باقی لوگوں کو مل کے مولانا صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو، دیکھیں، اور پی ٹی آئی میں ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جو کہ سیم لوگ محمود ہیں مولوی صاحب، آپ نے 3 بڑوں کا ذکر کیا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 5 بڑے بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی مذاکرات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے راستے کو جوڑتی ہے قیدیوں کی رہائی سے، تو آپ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہے کہ مذاکرات تبھی ہو سکتے ہیں جب قیدیوں کی رہائی ہوگی؟ دیکھیں ہم سیاسی قیدیوں کو ہم مذاکرات سے اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے پرانے سیاسی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی اور یہ جو 4-5 اور لوگ ہیں جو کہ مین کرتا دھرتا پنجاب کے میں کہوں گا پی ٹی آئی کے ہیں، محمود الرشید ہے اور دوسرے سب جو لوگ ہیں، جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر نیگوسیشن ہو تو وہ میرے خیال سے جو ہے پی ٹی آئی کے
چیئرمین جو کہ اس وقت خان صاحب ہیں ان کو بھی وہی لوگ بیٹھ کے سمجھا سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ قداور سیاستدان ہیں اور ان کی جو میں کہوں گا سے خان صاحب کے طرف ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے نا کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے محمود مولوی صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ اپوزیشن لیڈر ابھی تک کوئی موجود نہیں ہے اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، تو ان کی تقرری کب تک ہو سکتی ہے فوری طور پر؟ آپ کی کیا توقعات ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مان جائے گی اشرف صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے؟ کیونکہ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ ان کو بنایا جائے اپوزیشن لیڈر. دیکھیں اب یہ تو اس وقت تو دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم تو ایک اور چیز ہم نے جو ہے وہ میرے خیال سے ہم نے پی ٹی آئی کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس وقت جو ہے کے پی کے میں وہ فوری طور پہ جو ہے ہمارے عسکری قیادت کے ساتھ فل سپورٹ کریں دہشت گردی کے اگینسٹ، اور یہ جو ہے میں کہوں گا کہ بارڈر سے ٹیررزم جو ہو رہا ہے اس کے جو ہے پوری سپورٹ ہمیں دینی چاہیے، پی ٹی آئی کو دینی چاہیے، ہمارے افواج کو. آپ وجہ یہ دیکھیں کہ کتنے ہمارے روز تقریباً کئی لوگ جو ہے اس وقت ہفتے میں جو ہے شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوج کے. تو ان کو جو ہے اگر پولیٹیکل سپورٹ بھی کے پی کے حکومت دے گی تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں سیاسی اختلافات جو ہے وہ تو آدمی بیٹھ کے کبھی بھی سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے. ملک ہے تو سیاست چلتی رہے گی اور ہم سب ہیں. ملک کو کچھ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پھر سیاست کس کام کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی پوری سپورٹ جو ہے فوج کو ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہے یہ ٹیررزم کو یہ بالکل محمود صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ملک ہے تو ہم سب ہے، اگر ملک نہیں ہے تو سیاست کس کام کی ہے. لیکن یہی بات سیاستدانوں کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی کئی کوششیں ہو چکی ہیں سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے، کمیٹی کے دیگر ممبران کی طرف سے، کیا واقعی ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں کیوں نہیں آئے گی. اگر دیکھیں ایک قدم کے پی گورنمنٹ بڑھتی ہے اور پوری سپورٹ کرتی ہے آرم فورسز کو تو یہ ایک خوشائن رد و بدل ہوگا نا. اچھا محمود مولوی صاحب، یہ ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ سیاسی مقدمات جو ہیں ان کو ختم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے اس اعلامیے کے اندر جو کل فواد چودھری صاحب نے پڑھ کے سنایا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ بھئی وہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے. کیا رسپانس آیا ہے اس سفارش کے بعد حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں اس وقت میں نے جیسے کہا قبل از وقت ہے، دیکھیں حکومت کے جواب کیا آتا ہے. دیکھیں حکومت جو ہے ہم ملے تھے پی ایم ایل این کے جو اسپیکر تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور جو ہے وزیر قانون سے ملے، اور واقعی میں کہوں گا کہ ان کی جو نیت جو تھی انہوں نے کہا دیکھیں ہم چاہتے ہیں بات کریں تاکہ جو ہے ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور ہم سب سیاستدان ہیں ہمیں مل بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنا ہے. مجھے تو کافی پازیٹیو رسپانس جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے نظر آیا اور یہ میں کہوں گا کہ یہ ملک کے مفاد کے لیے آپ کافی آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں اس بارے میں جو کہ بڑا خوش آئند ہے.